فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ بس جب فرغت فارغ ہو جائیں آپ، فَانْصَبْ تو کھڑے ہو جائیے، محنت کیجیے، ٹھیک ہے یہ ترجمہ بھی۔ اور جب فارغ ہو جائیں آپ کس چیز سے؟ اپنے کاموں سے، جسے دعوتی کام ہے، آگے چل کر جہادی کام ہوں گے، یا بعضوں کا تجارت سے۔ جب آپ فارغ ہو جائیں اپنے ان اعمال، ان کاموں سے، یا فرغت من اتباعک، جو صحابہ کو تعلیم تربیت دیتے ہیں ان سے فارغ ہو جائیں، تعلیم و تربیت سے فارغ ہو جائیں، دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو جائیں، تو کیا کرنا ہے؟ فَانْصَبْ، آپ کھڑے ہو جائیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور طرف اپنے رب کے رغبت اختیار کیجئے، راغب ہو جائیے۔ اپنے اعمال سے فارغ ہو جائیں، کسی دعوتی عمل ہے، یا صحابہ کی تعلیم کا عمل ہے، تربیت کا عمل ہے، لوگوں سے جب آپ الگ ہو جائیں، لوگوں کے کاموں سے فارغ ہو جائیں، تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں اپنے رب کے لیے خاص۔ حالانکہ لوگوں کے ساتھ جو کام آپ کرتے ہیں، دعوت کا، تبلیغ کا، افہام و تفہیم کا اور تعلیم کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، مگر ان سارے امور میں کچھ نہ کچھ تعلق لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ حکم یہ مل رہا ہے کہ جب آپ جو عمومی امور ہیں ان سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے رب کے لیے خلوت اختیار کریں، تنہائی کی گھڑیوں میں آ جائیں جس میں رب کا ذکر ہو اور نوافل کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو۔ اور جو دنیا کے علائق ہیں ان سے بالکل کٹ جائیں۔ یہاں عمل کے دو مرحلے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک عمل وہ ہے جو مع الناس ہے، لوگوں کے ساتھ، ان کی بھلائی کے کام، خیر خواہی کے کام، دعوت کا، تبلیغ کا، تعلیم کا، یہ کام بھی اللہ رب العزت کے لیے، ان کا بھی اجر ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ مگر ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ کچھ شب و روز کی ان گھڑیوں میں تنہائی کے اوقات بھی نکالیں، اپنے رب کے لیے منقطع ہو جائیں، لوگوں سے کٹ جائیں، اور نوافل کا، ذکر کا اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے خطاب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر اس کی عمومی حیثیت ہے کہ کچھ کام ہوتے ہیں اجتماعی، وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، وہ بھی اختیار کیے جائیں، مگر کچھ کام انفرادی جس میں انسان خلوت گزین ہو اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت، نوافل وغیرہ کی ادائیگی کرے، تاکہ علائق سے کٹ کر خلوت میں اپنے رب کے ساتھ کچھ گھڑیاں گزار سکے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جو شخص تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں لے لے گا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس کا معنی خلوت کی گھڑیاں بھی بڑی کارآمد ہے۔ تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں اپنے عمومی اعمال سے اور لوگوں کی تعلیم اور دعوت وغیرہ سے، تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے، اور تنہائی کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور اس کی رضا حاصل ہو، اور خشیت اور توکل کی قوت اور بڑھ جائے۔ تو نبی علیہ السلام اس آیت کے نزول کے بعد اور زیادہ اہتمام کے ساتھ قیام اللیل فرمانے لگے تھے، تہجد کا اہتمام فرمانے لگے تھے۔ حدیث عائشہ صحیح بخاری میں، یصلی اربع فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، رات کو اب 4 رکعت پڑھتے، مت پوچھو وہ کتنی خوبصورت ہوتی اور کتنی طویل ہوتی، پھر 4 رکعت پڑھتے، مت پوچھو ان کی طوالت کا اور ان کے حسن کا، اور پھر 3 بسر آپ پڑھتے، 11 رکعت آپ رات کو پڑھا کرتے، انتہائی طویل،
ابن مسعود کی حدیث کے مطابق ایک رات نبی علیہ السلام کے ساتھ قیام کیا، اتنا طویل قیام، فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک برا خیال آ گیا مگر میں اس پر عمل نہ کر سکا۔ برا خیال یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو میں چھوڑ کر بیٹھ جاؤں۔ طویل قیام، یعنی میں تھک گیا۔ تقریباً 8:45 پارے آپ نے ایک رکعت میں پڑھے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ اتنا طویل قیام آپ کیوں کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ پاؤں سوج جاتے، ورم آ جاتا، ایڑیاں پھٹ جاتی۔ فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ طویل قیام۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس آیت کریمہ پر عمل کہ آپ طویل جو ہے وہ قیام فرماتے۔ یہاں درس یہ ہے کہ کچھ وقت خلوت میں گزارنا چاہیے، دن رات کی گھڑیوں میں کچھ وقت جو ہے خلوت میں گزارنا چاہیے۔ بندہ ریاکاری سے دور ہوتا ہے، بچ جاتا ہے، اور یہ تربیت مستقل اس کے اخلاص کا باعث ہو سکتی ہے۔ یہ خلوت کی گھڑیاں بڑی کارآمد ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے نبی کو یہ حکم یہاں ارشاد فرما رہے ہیں۔